سورۃ الکہف کی آیت نمبر 47۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور وہ دن بڑا قابل ذکر ہے جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو دیکھے گا زمین کو بالکل کھلی ہوئی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے سب کے سب تیرے پروردگار کے سامنے قطاروں میں۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، یقیناً کوئی شک نہیں تم آؤ گے ہمارے پاس اسی طرح جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا، اول مرہ، پہلی دفعہ۔ بل زعمتم، بلکہ تم تو سمجھتے رہے، لن نجعل لکم موعدا، ہرگز کوئی وعدہ مقرر نہیں آئے گا۔ ووضع الکتاب، اور اعمال نامہ رکھا جائے گا۔ فترى المجرمین، تو دیکھے گا جرم کرنے والوں کو۔ مشفقین مما فیہ، وہ ڈر رہے ہوں گے اس وجہ سے جو کچھ اس میں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہو گیا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ تو نہیں چھوڑ رہی نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز مگر اس کو شمار کر کے رکھی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے جو عمل کیا ہوگا سب کو سامنے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا پروردگار کسی ایک پہ بھی ظلم نہیں کرے گا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قیامت اور ما بعد القیامت، یعنی قیامت کے بعد کے احوال کا کچھ تذکرہ فرمایا ہے۔ میرا آپ کا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا، پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، یہ جہان ایک عارضی جہان ہے، یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک عالم برزخ ہے، قبر اور برزخ کا عالم ہے، وہ بھی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس پہ لکھ دیتے آخری آرامگاہ، وہ آخری آرامگاہ نہیں ہے، وہ تو آخرت کی منازل کی پہلی آرامگاہ ہے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے ہیں،
پھر قبروں سے اٹھنا ہے، میدان حشر میں جمع ہونا ہے، اعمال نامے تقسیم ہونے ہیں، پھر اس کے بعد پل صراط ہے، پھر جنت۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، وہ ہمارا آخری ٹھکانہ ہے۔ میرے محترم دوستو، کفار مکہ کو جہاں اور بہت سارے عقائد میں اختلاف تھا، اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ نظریہ مختلف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کو شدید اختلاف تھا، اسی طرح قرآن کریم کی حقانیت کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، اور بہت سارے عقائد میں جیسے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف تھا، اسی طرح ان کو شدید ترین اختلاف مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے میں بھی تھا۔ اس کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ بس یہی جہان ہے، اسی میں جو کرنا ہے کر لو، اس کے بعد کچھ نہیں۔ لیکن اللہ پاک نے بتلایا کہ ایک وقت آئے گا، یوم نسیر الجبال، جس دن ہم پہاڑوں کو بھی چلا دیں گے۔ آج دنیا کے اندر کسی چیز کی مضبوطی کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کے لیے پہاڑ کی مثال دی جاتی ہے، یہ پہاڑ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ کوئی آدمی اپنی استقامت کو بیان کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے پاس پہاڑوں جیسی مضبوطی ہے۔ گویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ پہاڑ دنیا میں سب سے زیادہ استقامت والی اور مضبوط ترین چیز ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائیں گے۔ بلکہ دوسری جگہ فرمایا کہ کالعہن المنفوش، پہاڑ اس طرح ہواؤں میں اڑتے پھر رہے ہوں گے جیسے روئی اڑتی پھر رہی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ روئی جہاں پہ دھنتے ہیں، روئی کو کوٹتے ہیں تو وہ اس کے چھوٹے چھوٹے گالے ایسے اڑے پھرتے ہیں ہوا کے اندر، اس کو کہا جاتا ہے کالعہن، عہن وہ ہے۔ اللہ فرماتے یہ مضبوط و بلند و بالا پہاڑ، یہ کیٹو کی چوٹیاں، یہ ماؤنٹ ایوریسٹ، یہ دنیا کی بلند ترین چوٹیاں، یہ بھی اس قیامت کے دن فضا میں ایسے اڑ رہی ہوں گی جیسا کہ یہ پہاڑ نہ ہو، یہ روئی کے گالے ہوں۔ یہ اللہ کے حکم کا اثر ہوگا، اللہ رب العزت ان کو چلائے گا، نسیر، ہم چلائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اڑائیں گے، ان کو ہم چلائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو دیکھے گا کہ زمین بالکل ظاہر ہو گئی۔ بارزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو بالکل کلیئر صاف سامنے ہو۔ اب تو زمین کے اندر کہیں نشیب ہے، کہیں فراز ہے، کہیں اونچی ہے، کہیں نیچی ہے، کہیں کھائیاں آ جاتی ہیں، کہیں پہاڑ آ جاتے ہیں، کہیں دریا آ گئے، کہیں سمندر آ گئے۔ لیکن جب قیامت قائم ہوگی فرمایا اس کی سب اونچ نیچ نشیب فراز اور اس کی ڈھلوان اور کھائیاں سب ختم ہو جائیں گی، اور یہی زمین ایک میدے کی روٹی کی طرح پھیلا کے بالکل سیدھی کر دی جائے گی۔ تو گویا یہ زمین ظاہر ہو گئی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ان سب انسانوں کو جمع کریں گے، ہم جمع کریں گے ان سب کو۔ اور کس طرح فرمایا فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرے دوستو، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اربوں انسان دنیا سے جا چکے اور اربوں موجود ہیں، قیامت تک اربوں خربوں آئیں گے، لیکن اللہ کی نگاہ سے، اللہ کے ریکارڈ سے کوئی بھی شخص پوشیدہ نہیں، سب جمع ہوں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بلکہ انسان تو انسان ہے، حشر کے میدان میں جانوروں کو بھی جمع کیا جائے، سب جانور بھی جمع ہوں گے۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا قیامت کا دن انصاف کا دن ہے، اس دن اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ اس بے سینگ والی کو بھی سینگ دیں گے کہ اپنا بدلہ لے لو۔ جانوروں کے بھی بدلے دلوائے جائیں گے، البتہ جانور ہمیشہ رہیں گے نہیں، ان کو کہا جائے گا جب بدلے عدلے ہو جائیں گے ان کو کہا جائے گا کونوا ترابا، اب تم سب مٹی ہو جاؤ۔
یہی وہ وقت ہوگا جب کافر تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں جانور ہی ہوتا، آج مجھے مٹی بنا دیا جاتا، میری جان تو چھوٹ جاتی۔ لیکن میرے دوستو وہاں حشر کے میدان میں حشرناہم فلم نغادر منہم احدا، اللہ فرماتے ہم ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب وہاں پہ جمع ہوں گے۔ اور وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، فرمایا تیرے پروردگار کے سامنے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، اور کتنی بڑی عظمت اور شان ہے اس لفظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ربی کا، آپ کے پروردگار کے سامنے۔ یہ ساری دنیا تو کہے ربی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، میرا رب میرا رب، لیکن قربان جائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں، کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں کہ اللہ فرما رہے میرے محبوب میں تو تیرا رب ہوں، رب کا۔ پیش کیے جائیں گے سب کے سب انسان تیرے رب کے سامنے، صفن، صفوں کے اندر، قطار در قطار، لائنوں میں کھڑے ہوں گے سب۔ اتنا فلاں کو لائن حاضر کر دیا گیا تو سارے لائن حاضر کر دیے جائیں گے، اور وہاں لائنیں بھی اپنے اعمال کے بقدر ہوں گی۔ جو نمازی ہیں ان کی لائنیں الگ ہوں گی، روزے داروں کی لائنیں الگ ہوں گی، اور حج والوں کی، عمرے والوں کی لائنیں الگ ہوں گی، تبلیغ والوں کی لائنیں الگ ہوں گی، مجاہدین کی لائنیں الگ ہوں گی، تعلیم دینے والوں کی، دین کی محنت کرنے والوں کی لائنیں الگ ہوں گی۔ یہ سب اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اپنی اپنی لائنوں کے اندر کھڑے ہوں گے۔ دوسری طرف چور، ڈاکو، لٹیرے، قاتل، زانی، شرابی، یہ سب اپنی اپنی جتھوں کے ساتھ اپنی لائنوں میں ہوں گے۔ کفار کی الگ لائنیں ہوں گی، یہود و نصارہ کی الگ لائنیں ہوں گی، مشرکین کی الگ لائنیں ہوں گی، سب پیش کیے جائیں گے کس کے سامنے؟ علی ربک، تیرے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اور فرمائے لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، دو تاکیدوں کے ساتھ فرمایا، لام بھی تاکید، قد بھی تاکید، کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یقیناً تحقیقی بات ہے، جئتمونا، تم سب آؤ گے۔ یہ نہیں کہ کوئی انکار کر دے جی میں نہیں جاتا، میں یہاں نہیں پیش ہوتا، فرمایا جئتمونا، تم سب آؤ گے، اور اس طرح آؤ گے کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی حالت میں آؤ گے۔ جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ جسم پہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ختنے بھی نہیں ہوئے ہوتے، اور وہ اسی حالت کے اندر دنیا میں آتا ہے، یہاں سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کما خلقناکم اول مرہ، جیسے پہلی دفعہ دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ نہتے، اسی طرح خالی ہاتھ میرے سامنے آؤ گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو اس طرح جمع کیا جائے گا، حفاتن عراتن غرلن، فرمایا سب ننگے پاؤں ہوں گے، پاؤں میں کسی کے کوئی جوتا نہیں ہوگا، اور فرمایا عراتن، سب ننگے جسم ہوں گے، جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، اور غرلن فرمایا سب بغیر ختنے کے ہوں گے۔ اس طرح میدان حشر میں وہاں پہ جمع کیا جائے۔ سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے محبوب، جب سارے انسان وہاں اس حال میں جمع کیے جائیں گے، عورتیں بھی مرد بھی برہنہ ہوں گے، تو کیا وہاں پہ حیا نہیں آئے گی؟ شرم نہیں آئے گی؟ ایک دوسرے کے سامنے ننگے سارے کھڑے ہوں گے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ کسی کی کسی پہ نظر ہی نہیں پڑے گی، خوف کا عالم اس قدر ہوگا،
گھبراہٹ اور پریشانی اس قدر ہوگی، اور جو اللہ والے ہوں گے ان کے اندر اللہ کی محبت اور دیوانگی اس طرح ہوگی۔ اس کا اگر منظر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ دیکھیں بیت اللہ کے حج کے لیے جب ہم جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ایمان والے جو ہوتے ہیں، اللہ کی محبت والے جو ہوتے ہیں، اب اسی حرم کے اندر، اسی مطاف کے اندر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں طواف کر رہے، لیکن جن کی دیوانگی اللہ کی طرف ہوتی ہے، جن کی محبت اللہ سے ہوتی ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کون ہے۔ تو اسی طرح فرمایا وہاں حشر کے میدان میں کسی پہ محبت اتنی غالب ہوگی، کسی پہ خوف اور گھبراہٹ کا عالم اتنا ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا اول من تقصا ابراہیم علیہ السلام، فرمایا جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سب برہنہ ہوں گے، سب برہنہ ہوں گے۔ فرمایا سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ فرمائی گئی، فرمایا کہ جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو اس وقت ان کا لباس اتار لیا گیا تھا، تو اسی کے بدلے میں اور اسی کے اعزاز میں اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے اس عمل کی قدر کرتے ہوئے کہ میری خاطر ان کا لباس اتارا گیا، سب سے پہلے اللہ پاک ان کو لباس پہنا۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے جس میں آتا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اپنے مردوں کو اچھے کپڑوں میں کفن دیا کرو، کیونکہ جس کپڑے میں تم مردے کو کفن دو گے قیامت کے دن وہ اسی کپڑے میں اٹھایا جائے گا۔ اب بظاہر دونوں حدیثوں کے اندر ٹکراؤ ہے کہ ایک میں آیا کہ برہنہ اٹھائے جائیں گے، ایک میں آیا کہ اسی کفن کے کپڑے میں اٹھائے جائیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں حشر کا دن بہت لمبا دن ہوگا، اس لمبے دن میں مختلف مناظر ہوں گے، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، 50,000 سنہ، فرمایا 50,000 سال کے اس دن کے اندر یہ مختلف مناظر ہوں گے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حالات مختلف ہوں گے، کچھ کے لباس ہوں گے کچھ کے نہیں ہوں گے، کچھ برہنہ اٹھائے جائیں گے کچھ لباس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا، سب سے پہلے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھولا جائے گا۔ اور آپ فرماتے جب میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اللہ کے مناجات کر رہے ہوں گے۔ فرمایا مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھ گئے یا ان پہ بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، وہ بے ہوشی جو ایک دفعہ ان پہ طاری ہو چکی تھی جب انہوں نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو تجلی پڑی اور وہ بے ہوش ہو گئے، تو اس بے ہوشی کی وجہ سے وہ آج کی بے ہوشی سے بچ گئے یا مجھ سے پہلے اٹھ گئے یہ پتہ نہیں۔ تو بہرحال یہ مختلف مناظر ہیں، مختلف احوال ہیں، کسی لمحے کیا حالت ہوگی کسی لمحے کیا حالت ہوگی، لیکن ایک بات طے ہے کہ خالی ہاتھ ہوں گے، کما خلقناکم اول مرہ، وہاں پہ خزانوں والا، وہاں پہ ڈالروں والا، وہاں پہ ریالوں روپوں والا، سونے چاندی والا، بڑے بڑے ہتھیاروں والا، اقتداروں والا، سب کیسے جائیں گے وہاں پہ خالی ہاتھ، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا بل زعمتم، تمہارا خیال تو کیا تھا، اللہ نجعل لکم موعدا، کہ ایسا کوئی وعدہ نہیں آنا، تم تو دنیا میں یہی سمجھ رہے تھے کچھ نہیں ہونا، تمہارا تصور اور یقین تو یہی تھا کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی ایسا آخرت کے منظر پیش نہیں آئیں گے، لیکن اب دیکھو تمہارے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ پھر میدان حشر کی وہ طویل گھبراہٹ اور وہ سورج کی گرمی اور وہ اللہ کے جلال کی تپش اور زمین کا تانبے کی طرح تپنا، اس ماحول کے اندر ووضع الکتاب، فرمایا کتاب رکھی جائے گی۔ اس کتاب سے مراد اعمال نامے، علماء نے لکھا ہے عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے نیچے
سامنے جگہ بنی ہوگی جس پہ تمام انسانوں کے اعمال نامے پڑے ہوں گے، فائلیں پڑی ہوں گی. جیسے اب کسی سکول میں یا کسی مدرسے کے اندر کوئی پروگرام ہو، اسناد تقسیم کرنی ہو، رزلٹ کارڈ دینے ہو، تو وہ میز رکھ کے اس کے اوپر سامنے رکھ دیے جاتے، سٹیج پہ سجا دیے جاتے. تو عرش کے سامنے ساری فائلیں رکھی ہوئی ہوں گی، ووضع الکتاب، سب فائلیں سامنے پڑی ہوئی. لیکن فرمائے فتر المجرمین، تو دیکھے گا اے مخاطب یا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ مجرموں کا حشر اس دن کیا ہوگا، مجرموں کا منظر کیا ہوگا. فرمایا مشفقین مما فیہ، وہ ڈر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا، پتہ نہیں اس میں کیا نکلے. ان کو تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. آج اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہمیں تو یقین ہے ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. ادھر بھی فرشتہ بیٹھا ہے، ادھر بھی فرشتہ بیٹھا ہے، دائیں کندھے پہ بھی بائیں کندھے پہ بھی نیکیاں بھی لکھی جا رہی، بدیاں بھی لکھی جا رہی. اور فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر نیکی ہوگی، خیر اور بھلائی کا کام ہوگا، وہ بھی نظر آئے گا. ایک ذرے کے برابر شر کا کام ہوگا، وہ بھی سامنے نظر آئے گا. تو مجرم آدمی ڈر رہا ہوگا پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے. اور جب دیکھے گا اعمال نامے اڑیں گے، از خود اڑ کے جس کے اچھے اعمال ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں آ جائیں گے، جس کے اعمال برے زیادہ ہوں گے اس کے بائیں ہاتھ میں. اور فرمایا بائیں ہاتھ میں بھی من وراء ظہری، پشت کے پیچھے. علماء نے لکھا ہے یہاں سے پیٹ چیر کر بائیں ہاتھ پیچھے کو نکال دیا جائے گا اور پیچھے بائیں ہاتھ کے اندر اس کو اعمال نامہ تھما دیا جائے گا. اب جب اس کو دیکھے گا اس میں تو میری بد نظریاں لکھی ہوئی، اس میں تو میری آنکھوں کی خیانتیں لکھی ہوئی، اس میں تو میرے کانوں کے جرائم لکھے ہوئے، اس میں تو میں نے کسی کو گالی دی وہ بھی لکھی ہوئی، کسی کو ڈانٹا ڈپکا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، سب. تو کیا کہے گا یا ویلتا ما لہذا الکتاب، ہائے افسوس، ہائے بربادی، ہائے ہلاکت، کیا ہو گیا اس کتاب کو، یہ کیسی کتاب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے کوئی چھوٹی بڑی نیکی بدی چھوڑی نہیں، سب شمار کر دیے، سب اس نے لکھ دیے، کچھ نہیں چھوڑا. میرے بھائی آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہم اپنی زندگی کی فائل بنا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کی فائل بنا رہے ہیں. ہمارا سب کچھ اس میں لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. 24 گھنٹے ہم پہ کیمرے فٹ ہیں، ہمارے ایک ایک عمل کو اللہ کی بارگاہ کے اندر سیو کر رہے، محفوظ کر رہے. وہاں سب کچھ ہمارے جانے سے پہلے وہاں محفوظ ہوگا. اور ایسا کوئی آپشن نہیں ہے، ایسا کوئی بٹن نہیں ہے جس کو دبا کر ہم ڈیلیٹ کر دے. وہ ایک بٹن اب ہمارے پاس ہے، اور وہ بٹن کیا ہے؟ وہ توبہ کا بٹن. اب توبہ کر لیں، اب معافی مانگ لیں، اب اللہ کے سامنے رو لیں. ایک آنسو کا قطرہ اس پورے ہمارے دفتر کی برائیوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے. لیکن اگر یہاں سے توبہ کے بغیر چلے گئے، وہاں آنسو ہوئے گا، آنکھوں سے پیپ نکلے گی، خون نکلے گا، آنکھیں پتھر کی بن جائیں گی، خشک ہو جائیں گی، لیکن وہاں اس رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیا ہوگا اس کو سامنے پائے گا، سامنے حاضر ہوگا. بعض علماء فرماتے ہیں سامنے حاضر ہونے کا مطلب لکھا ہوا سامنے حاضر ہوگا، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں، یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، خود عمل وہاں پہ موجود ہوگا، عمل کی شکل بنے گی اور وہ شکل وہاں پہ موجود ہوگی. جیسا کہ کہتے ہیں نا جو شخص دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، جب یہ قبر میں جائے گا تو قرآن کریم ایک خوبصورت شہزادے کی شکل میں، اگر خاتون ہے تو خوبصورت شہزادی کی شکل میں اس کی قبر کے اندر آئے گا. اور حساب کتاب والے فرشتوں سے بھی کہے گا کہ تم اپنی ڈیوٹی ذرا پیچھے ہٹ کے پوری کر لو، اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا،
آج میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اور پھر اس کا جی بہلائے گا، قبر کی تنہائی میں اس کا ساتھ دے گا۔ تو یہاں قرآن کریم تلاوت نظر نہیں آ رہی، وہاں ایک شہزادے کی شکل میں ہوگا، وہاں نمازوں کی ایک شکل ہوگی، وہاں علم کی ایک شکل ہوگی، وہاں جو بھی انسان عمل کرے گا، کہتے کسی نے گالی دی ہے تو وہ گالی بچھو کی شکل میں اس کو وہاں پہ نظر آئے گی۔ جو بھی عمل کرے گا کوئی نہ کوئی اس کی شکل بن جائے گی، اور اس شکل میں اس کا عمل خود اس کے سامنے آ جائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ جو آدمی اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، خواتین نے زیورات پہنے ہوتے ہیں، زیورات کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، اور ایسے ہی سال ہر سال گزر جاتے ہیں، فرمایا اس زیور کو، اس سونے چاندی کو تپایا جائے گا، اس کے لوہے کے پترے بنا کے گرم کیا جائے گا، اور پھر اس سے اس کے جسم کو داغ دیا جائے گا، جسم کو تپایا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ مال جو ہے ایک اژدہے کی شکل اختیار کر لے، بہت بڑے سانپ کی شکل میں آئے گا، اور اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اور ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں۔ یعنی یہ مال اور خزانہ جس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، یہ وہاں پہ سانپ بن جائے گا۔ تو یہ مختلف شکلوں کے اندر مختلف اعمال خود سامنے آئیں گے، اور انسان دیکھے گا یہ میری کرتوتیں ہیں۔ فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، لوگوں سنو، غور سے سنو، اس حقیقت کو دل میں بسا لو، تیرا پروردگار کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ نیکی کرنے والے کی نیکی لکھنے سے رہ جائے یہ ہو نہیں سکتا، جرم کیا نہ ہو اور لکھ دیا جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ جس نے جو کیا ہوگا اس کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ یہ تو اس کی رحمت ہے کہ گناہ کا بدلہ ایک ہی گناہ، اور نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 گنا، زیادہ سے زیادہ 700 گنا، اور اس سے بھی زیادہ جس پہ اللہ چاہے اپنی رحمت فرما دے۔ یہ اس کی رحمت ہے، لیکن بدلہ ہر ایک کو ہر اچھائی اور برائی کا ملے گا۔ اللہ ہم سب کو دنیا کے اندر اپنی اس فائل کو اچھا بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، موت سے پہلے پہلے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جو کہا سنا زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم واقية كواقية الوليد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے بھائی نذیر فاروقی صاحب،